ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعریفیں جو قرآن مجید نے کی ہیں، جس کے آپ اہل ہیں، وہ تعریفیں ضرور کرنی چاہیے، لیکن آج کل کے جلسوں میں، نعتوں میں ان تعریفوں کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا۔ وہ صفات جو واقعتاً قرآن و سنت سے ثابت ہیں اور ان میں ہمارے لیے سبق بھی ہے۔ خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو اللہ اس کے رسول سے خیر خواہی کا مطلب، اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ عام مسلمانوں سے خیر خواہی۔ عام مسلمانوں سے خیر خواہی میں پھر درجات ہیں۔ سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ان کا حق ادا کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، پھر پڑوسی ہے، پھر آپ کے ساتھ دفتروں میں کام کرنے والے، ان کے ساتھ کیسا سلوک ہے، پھر اپنے جن کے آپ ملازم ہیں، کیا ان کو کام آپ پورا کر کے دے رہے ہیں؟ تنخواہ پوری لیتے ہیں تو کام پورا کر کے دے رہے ہیں ملازمین؟ یہ ساری چیزیں ہیں ایک جو معاشرے میں رہنا سکھاتی ہیں انسان۔ یہ ہے اصل دین۔ پھر ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر 2 عیدیں بھی دی ہیں، کیونکہ ہر قوم کا ایک تہوار ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ، ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے۔ وَلَنَا عِيدان، اور ہمارے لیے کتنے ہیں؟ 2۔ تو دیکھو بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قوم کے لیے ایک عید، اور ہمارے لیے عیسائیوں کی کرسمس کتنی ہوتی ہے؟ 1۔ یہودیوں کا ایک تہوار، ہندوؤں کا ایک تہوار، مسلمانوں کے 2۔ اب اس میں تیسرے کی ایڈیشن کی ضرورت نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہمیں نمازیں کتنی دی گئیں؟ 5۔ اگر کوئی کہے نمازیں 6 ہیں تو بتاؤ یہ دین میں اضافہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اللہ کے نبی 5 دے کے گئے، آپ نے 6 بھی بڑھا دی ہے بھائی۔ 5 عیدیں دی ہیں یا 6 دی ہیں؟ 5 نمازیں دی ہیں یا 6؟ 5 نمازیں۔ اب امام صاحب نے اشراق کے وقت بھی جماعت سے نماز شروع کر دی۔ ایک رکعت میں ہمیں کتنے سجدے دیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ 2 سجدے۔ اب ہم کیا نہیں، نبی نے 2 دیے، ہم تیسرا بھی بنائیں گے؟ تو یہ اچھا کام ہوگا، برا کام ہوگا؟ کسی پہ طنز مقصد نہیں ہے۔ بہت سے لوگ نبی کے عشق اور محبت میں کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھو یہ عشق اور محبت خدا کی قسم قیامت کے دن گلے پڑ جائے گا، گلے پڑ جائے گا۔ یہ عشق اور محبت میں حدود سے تجاوز مت کرو۔ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ سے عشق میں تجاوز کیا، جہنم کی آگ کے مستحق ٹھہرے، جہنم کی آگ کے۔ عیسائی حضرت عیسیٰ سے محبت کرتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مجھ سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کے بدعتی نبی سے محبت نہیں کرتے۔ میں نے کہا کرتے ہیں، یہ غلط ہے۔ ممکن ہے آپ سے زیادہ کرتے ہوں، مگر یہ محبت قیامت کے دن قبول نہیں ہوگی۔ محبت کرنے کے آداب ہیں۔ کیا عیسائی حضرت عیسیٰ سے محبت نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں، مگر یہ محبت مقبول نہیں ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزوں کو دیکھ کر عیسائی یہ سمجھے کہ حضرت عیسیٰ کے پاس بھی خدائی طاقتیں ہیں، حالانکہ معجزہ اللہ کی طاقت کی دلیل ہوتی ہے، پیغمبر کی طاقت کی دلیل نہیں ہوتی۔ معجزہ تو اللہ ظاہر کرتے ہیں، ہاتھ پیغمبر کا ہوتا ہے۔ معجزے میں پیغمبر کے ارادے تصرف کا قطعاً کوئی دخل نہیں ہوتا۔ جو یہ سمجھتا ہے کہ معجزہ پیغمبر کے ارادے اور پیغمبر نے اپنی قوت سے کیا ہے، وہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ پیغمبروں کو اسباب سے ہٹ کے کچھ بھی کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، اور نہ اللہ یہ طاقت پیغمبروں کو دیتے ہیں۔ اب افسوس اس پر ہوتا ہے، لوگ ان باتوں کو بھی اختلافی باتیں کہتے ہیں۔ بھائی یہ تو کلمے کا حصہ ہے۔ میں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، کئی بار پہلے بھی سنایا ہے۔ یہ میرے بیان کی تمہید سمجھ لیں آپ، جو یہ واقعہ بتا رہا ہوں۔ لوگ کہتے نہیں ادھر جاؤ، وہ چینل والوں کے پاس جاؤ، وہ اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے، ادھر وائٹ والوں کے پاس ہو، یہ اپنی طرف گھسیٹ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ مولوی لڑا رہے ہیں آپس میں۔ میرے بھائی، مولوی لوگ لڑا رہے ہیں، بعض لڑا رہے ہوتے ہیں اور بعض اس لڑائی میں بچاؤ کا کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ بچاؤ کرنے والے کو بھی پھڈے باز کہہ دیا جاتا ہے۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالی سے کسی نے کہا کہ یہ مولوی لوگ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کیوں سمجھتے ہیں؟
دین کا ٹھیکیدار کیوں سمجھتے ہیں کہ ہم سے پوچھو، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے؟ انہوں نے فرمایا ٹھیکیدار نہیں، چوکیدار۔ ٹھیکیدار میں اور چوکیدار میں فرق ہے۔ ٹھیکیدار وہ ہوتا ہے جس نے ٹھیکہ لیا ہوا اور اس کی مرضی سے ہوگا، چوکیدار وہ ہوتا ہے کہ ہوگا اللہ کی مرضی سے، لیکن یہ چوکیداری کر رہا ہے کہ وہ غلط چیز کو آنے نہیں دینا اندر۔ علماء کی دو قسمیں ہوتی ہیں، علماء سوء اور علماء حق۔ علماء سوء قرآن میں ان کا بھی ذکر ہے، علماء حق قرآن میں ان کا بھی ذکر ہے۔ جو علماء کے دو گروپوں کا انکار کر دے تو وہ قرآن کا منکر ہے۔ ہر دور میں اہل حق بھی رہیں گے اور گمراہ بھی رہیں گے۔ تو علماء سوء کا کام تو ہے دین میں الٹی سیدھی چیزیں داخل کرنا۔ جیسے کمپنی میں کوئی یا ڈیفنس کا کوئی ادارہ ہے، فوج کا حساس ادارہ ہے، اس میں ہر ایک کو گھسنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ اس میں کچھ ایجنسی کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ چوکیدار ہوتے ہیں، وہ کارڈ چیک کرتے ہیں، ہاں بھائی یہ آ سکتا ہے، یہ نہیں آ سکتا۔ کوئی کیسا سوٹ بوٹ پہن کے کتنی اچھی کوٹ اور ٹائی بلکہ فوجی وردی پہن کے پہنچ جائے ڈیفنس کے ایریا میں، چوکیدار جو ہوگا نا وہ دیکھے گا کہ اس کے پاس فوج کا کارڈ ہے یا نہیں۔ وہ وردی کو نہیں دیکھے گا، وہ اس کی ٹوپی اور اس کے جوتوں کو نہیں دیکھے، وہ کہے گا کہ جتنے بھی دہشت گردی کی کاروائیاں ہوتی ہیں وہ دہشت گرد وہی لباس استعمال کرتے ہیں۔ لباس نہیں چلے گا، لباس کے ساتھ ساتھ کارڈ بھی ہوگا، انگوٹھا لگایا جائے گا، دیکھا جائے گا یہ انگوٹھا میچ کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ تو میرے بھائی علماء کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلام کامل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آج کے دن ہم نے اپنا دین مکمل کر دیا، اب اس میں کچھ بھی نہیں اضافہ ہوگا، نہ کمی ہو سکتی ہے نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ اب اگر کوئی دوسری چیز اس میں آئے گی تو یہ ذمہ داری بھائی کس کی ہے؟ یہ پولیس کی ذمہ داری ہے بھائی، یہ پولیس کی ذمہ داری ہے، یہ حکومت کی ذمہ۔ حکومت تو بیچاری فارغ ہوتی ہے، اس کو تھوڑی پتہ ہوتا ہے علم کا، دین کا۔ حکومت تو خود علماء سے پوچھتی ہے، اور حکومت کی تو ذمہ داری ہے کہ وہ خود علماء سے پوچھ کے چلے۔ ہر دور میں مسلمان حکمران علماء سے پوچھ کے چلا کرتے تھے۔ تو علماء دین کے ٹھیکیدار نہ صحیح چوکیدار تو ہوں گے نا بھائی۔ تو ہمیں چوکیدار، ہم عالم تو نہیں ہیں لیکن لوگوں نے بنایا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں ہمارے بڑوں نے بٹھایا ہوا ہے۔ اندھوں میں کانا راجا، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں بھائی آپ مفتی ہیں، تو میں کہتا ہوں اندھوں میں کانا راجا والا مفتی ہوں۔ اپنے آپ کو کسی کو اسی کے منہ سے نہ مفتی کہلوایا کرو، یہ عجیب سا لفظ لگتا ہے۔ کسی سے آپ پوچھ رہے ہیں آپ نیک ہیں تو وہ کہے گا کہ میں نیک ہوں، اور اگر وہ کہہ دے میں نیک نہیں ہوں تو ساری دنیا میں ڈھنڈو، وہ خود کہہ رہے تھے میں نیک نہیں ہوں۔ تو یہ احمقانہ قسم کے سوالات ہوتے ہیں، فون کر کے پوچھنا کہ آپ مفتی ہیں، آپ بزرگ ہیں، یہ بیوقوفانہ سوال ہوتے ہیں۔ آپ کو اگر اطمینان ہے کہ یہ مفتی ہیں تو پوچھ لو، نہیں ہے تو پھر کسی اور سے پوچھ لو، بھائی ہم سے ہی کیوں پوچھوا رہے ہو؟ اگر آپ کو پتہ ہے کہ یہ مفتی ہیں، آپ نے تحقیق کر لی ہے، تو آپ پھر ان سے نہ پوچھیں۔ پھر آپ کہیں بھئی آپ اگر کہیں بھی نہ کہ مفتی نہیں ہے تو ہمارے لیے آپ ہی مفتی ہیں، آپ بتائیں ہمیں۔ اگر کسی بزرگ سے پوچھا کہ آپ نیک ہیں بزرگ ہیں، وہ جواب میں کہہ دیں کہ ہاں میں بزرگ ہوں، تو یہ کیسے بزرگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو خود بزرگ کہہ رہے ہیں؟ اور اگر وہ کہہ دیں کہ میں بزرگ نہیں ہوں تو آپ کہیں گے یہ تو خود ہی کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ لوگوں سے پوچھیں کہ یہ بزرگ ہیں یا نہیں ہیں، تحقیق کریں، اگر ثابت ہو جائے تو وہ 100 دفعہ اپنے آپ کو کہیں کہ میں بزرگ نہیں ہوں، آپ کہیں کہ آپ کی تواضع ہے، ذرہ نوازی ہے، آپ ہیں۔ یہ کچھ اصول اور آداب ہوتے ہیں۔ تو علماء کی ذمہ داری میرے بھائی کیا ہے؟ چوکیداری کرنا، کوئی غلط چیز اندر گھسنے نہ دینا۔ تو یہ ذمہ داری علماء قیامت تک ادا کرتے رہیں گے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں میرے بھائی کہ مسلمانوں کو اللہ نے عیدیں کتنی دی ہیں؟ صحیح حدیث ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَلَنَا عِيدان، ہر قوم کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے اور ہمارے لیے 2 عید۔ یہ بڑی عیدوں کی بات ہو رہی ہے۔ ایک چھوٹی عید ہوتی ہے جو ہر ہفتے گھوم کے آتی ہے، وہ چھوٹی عید کون سی ہے؟ جمعے کا دن، وہ چھوٹی عید ہے۔ اس کو بھی حدیث میں عید کا دن قرار دیا گیا جمعے کے دن کو، لیکن بڑی نہیں ہے، یہ چھوٹی ہے، یہ کیونکہ بار بار گھوم کے آ رہی ہے۔ یہ چھوٹی عیدیں بھی اللہ نے ہر قوم کو عطا کی ہیں، ہر قوم، جتنی آسمانی کتابوں والی قومیں ہیں۔ سب سے پہلے قوم تھی
یہودی. اسے جو چھوٹی عید ملی وہ کون سی بتاؤ بھائی؟ منہ سے بولیں گے تو بات آگے چلے گی. یہ ڈیجیٹل سسٹم کے تحت بیان نہیں ہو رہا، منہ سے بولے تاکہ سبق یاد. یہودیوں کو کون سی ملی؟ ہفتے کا دن. آج بھی یہودی ہفتے کو چھٹی مناتے ہیں. ورلڈ ٹریڈ سینٹر جب تباہ ہوا ہے نا تو ہفتے کا دن تھا، کوئی بھی یہودی اس میں نہیں تھا. اس سے بھی بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی چکر ہے، ہفتے کا دن کیوں رکھا گیا. اور یہودیوں کے بعد کون سی قوم آئی؟ عیسائی قوم آئی. یہودیوں کے بعد اتنا تو پتہ ہے نا، عیسائی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم تھی یہودی. پھر اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 700 سال پہلے بھیجا حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے عیسائی کہلاتے ہیں. ہفتے کے بعد کون سا دن آتا ہے؟ اتوار. تو عیسائیوں کو کون سا دن ملا؟ اتوار کا دن ملا. یہ دن ریپیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد ہم آئے تو ہمارا کون سا ہونا چاہیے تھا بھائی اس ترتیب کے لحاظ سے؟ ہے بھائی پیر کا دن. لیکن پیر کا دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے. آئی بات سمجھ میں؟ تو یوم ولادت کا تقاضا بھی تھا کہ ہمیں پیر کا دن ملتا، اور اس ترتیب کا تقاضا بھی تھا کہ ہمیں پیر کا دن ملتا. اس کے باوجود اللہ نے ترتیب الٹ دی، ریورس گیئر ہو گیا بالکل. پیر کے بجائے ہم کہاں چلے گئے؟ پیچھے چلے گئے جمعے کے دن. شاید اس میں یہ حکمت تھی کہ نبی کا یوم ولادت کو عید نہ سمجھو. آئی بات سمجھ میں؟ لوگ یہ کہہ سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش چونکہ پیر کے دن ہوئی ہے اس لیے ہمارا جمعہ پیر کے دن ہوا کرے گا. منع کر دیا. اسلام کسی کے دن منانے کی اجازت نہیں دیتا. یوم ولادت منانا یہ سالگرہ ہے. دیکھو اچھا یہ پہلے ایک بات مکمل کر لوں پھر آگے چلتا ہوں. دوسری بات یہ کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا دن منایا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ رکھتے تھے. یہ دلیل بھی دیتے ہیں بعض لوگ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے تھے. پیر کا روزہ رکھتے تھے تو پوچھا گیا، فرمایا یہ میرے ولادت کا دن ہے اس لیے روزہ رکھتا ہوں. تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی نے اپنے ولادت کا دن منا لیا نا. آ رہی ہے؟ مولوی صاحب کی بات 10-15 منٹ تک تو سب کی سمجھ میں آتی ہے، اس کے بعد سب آہستہ آہستہ سونا، سگنل غائب ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو سگنل ذرا پوری توجہ کے ساتھ بحال رکھیں اپنے. وہ کہتے ہیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیر کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منایا ہے تبھی تو روزہ رکھا، یہ منانا ہی تو ہے. اس کا جواب سنیں، کسی بھی دن کو سیلیبریٹ کرنا یا منانا روزہ رکھ کے نہیں ہوتا. سیلیبریٹ کرنا یا منانا یہ ہمیشہ کھانے پینے سے ہوتا ہے. آج تک دنیا کی کوئی ایسی قوم نہیں گزری جو روزہ رکھ کے خوشی منا رہی ہو. نہ مسلمانوں میں ایسا ہوتا ہے نہ یہودیوں میں. کسی بھی خوشی کے موقع پر دیکھو بھائی آپ کے بیٹے کی ولادت ہوئی، خوشی ہے نا، روزہ رکھتے ہو یا بکرے کاٹتے ہو؟ کھاتے پیتے ہو یا کھاتے بھی ہو کھلاتے بھی ہو. اور حدیث میں بکرے کاٹو، دمبے کاٹو، گائے کاٹو، عقیقہ کرو. خوشی کا موقع ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اس میں؟ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. مبارکباد بھائی، مبارک ہو آپ کے بیٹا پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوئی ہے، ایک بکرا ایک دمبا. یہ بتانے کے لیے کہ لڑکی بھی خوشی کی چیز ہے. ٹھیک ہے لڑکے میں زیادہ ہوتی ہے لیکن لڑکی میں بھی خوشی ہونی چاہیے. لڑکی منحوس نہیں ہے، رو نہیں اس پہ، خوشی ہے تبھی تو ایک دمبے کا حکم ہے. یہ بتانے کے لیے ٹھیک ہے بیٹا ہوتا تو دگنی خوشی ہوتی، لیکن بیٹی سے بھی خوشی ہونی چاہیے. لوگوں کو کھلاؤ کھانا. آج کل کیونکہ ہندو زدہ معاشرہ ہے نا ہمارا، ہندوؤں میں بہت رہے ہیں تو اس لیے سارے کام ہندوؤں والے کر رہے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں اوپر سے. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی قوم اللہ کی کسی نعمت پہ ناقدری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ریشو بڑھا دیتے ہیں. آج کل کیا ہو رہا ہے کہ لوگ نسل کو روک رہے ہیں کہ ہم سے بچے پلتے نہیں ہیں. اس کا نتیجہ نکلا اللہ بیٹیاں دینا شروع کرتے ہیں دھڑا دھڑا. بیٹے کی لالچ میں بیٹیاں پیدا کرو، ٹھیک ہے نا. تو یہ اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. اس لیے لڑکیوں کا گروتھ ریشو بہت بڑھ گیا ہے.
اگر معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، جتنی اللہ نے دینی ہے، جتنے بیٹے دے، جتنی بیٹیاں دے، میں اس کی تقدیر پہ راضی ہوں، وہ کھلانے والا پالنے والا وہ ہے، تو گروتھ ریشو خود بخود اعتدال پہ قائم ہو جائے گا۔ تو بچہ پیدا ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں بھائی؟ مٹھائی کی باتیں ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ قحط کی باتیں شروع کر دیں۔ شادی ہوتی ہے، ولیمہ ہوتا ہے، تو اس میں کیا ہے؟ روزہ رکھتے ہیں۔ ہے بھائی، کوئی آپ سے کہے میری شادی ہوئی ہے، آپ فوراً مٹھائی کی بات کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ بھائی ہاں ہوں کرو گے تو بات کروں گا، مجھے پھر میرے سے توجہ سے سنیں گے تو بات ہوگی، ورنہ میں کوئی پروگرام یا لیکچر پیش کرنے کے لیے نہیں آتا یہاں پہ۔ تو ایسا نہیں ہوتا کہ جیسے یونیورسٹیوں میں ہوتا ہے نا، 1 گھنٹے کے اتنے پیسے ملتے ہیں، تو پروفیسر صاحب اپنا لیکچر ڈیلیور کر کے چلے جاتے ہیں، ان کو پیسے مل جاتے ہیں، مجھے پیسے نہیں ملتے اس الگ سے کوئی اس تقریر کے۔ اس لیے بات سنیں گے، سمجھیں گے تو بات کروں گا، نہیں کریں گے تو پھر میں ایک پیپر دے دوں گا، اس کو گھر بیٹھ کے پڑھ لیے گا آپ لوگ۔ تو سیلیبریٹ کرنا یہ خوشی کے موقع پر ہوتا ہے، اور سیلیبریٹ کرنے کا طریقے میں مٹھائی کھانا، کیک، یہ سب باتیں ہوتی ہیں۔ ہم لوگ کے یہاں مٹھائی کا رواج ہے، گوروں کے ہاں کیک پیسٹریوں کا رواج ہے، کیونکہ وہ گورے ہیں بہرحال، ظاہر ہے وہ ہماری طرح تھوڑی ہے کہ وہ جاہل مٹھائی جلیبی کھا رہے ہیں۔ تو جلیبی انگریز کی سمجھ میں آج تک آئی نہیں ہے، اس لیے نہیں کھاتا وہ۔ ایک انگریز جلیبی کی دکان پہ کھڑا تھا، جلیبی اٹھا کے گھور کے دیکھ رہا ہے اس کو۔ کسی نے جلیبی والے نے پوچھا کیا دیکھ رہا ہے بھائی، لینا ہے؟ لے کہہ رہا ہے میں یہ دیکھ رہا ہوں اس کے یہ پائپ ہے گھوما ہوا، دونوں طرف سے یہ پائپ کا منہ بند ہے، اس میں شیرہ گھسایا کہاں سے ہے؟ اس پائپ کا منہ دونوں طرف سے بند ہے، اس کے اندر شیرہ گھسایا کہاں سے؟ اس نے کہا کھانا ہے کھا، یہ ہم لوگ یہ ریسرچ نہیں کرتے، ہم کھاتے ہیں بس۔ ان کی عادت ہے نا ہر چیز میں تحقیق کرنے کی۔ تو سیلیبریٹ جب بھی کیا جاتا ہے، مبارکباد جب بھی دی جاتی ہے، کھانے پینے کی باتیں ہوتی ہیں، مٹھائی کی باتیں، بریانی کی باتیں، ہو جائے بھائی ایک بوتل ہو جائے، میچ جیتیں آپ تو لوگ کہتے ہیں یار پھر ہو جائے کولڈ ڈرنک، یہ نہیں کہ یار ایسا کرو رات کا کھانا بھی ناغا کر دو۔ تو آپ کی شادی ہوئی، ولیمہ ہے، اس میں آپ روزہ رکھواتے ہیں لوگوں سے یا کھلاتے ہیں؟ تو آپ خوشی میں کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ کھانے کا ٹائم ہو اور کھانا چھوڑ دیں آپ خوشی میں، بلکہ ڈبل کھاتے ہیں، بولتے آپ تو خوشی میں 3 پراٹھے کھا گیا، پتہ ہی نہیں چلا مجھے، کہتے ہیں نا۔ تو عجیب بات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا عید کے دن دیکھو، عید میں اسلام میں جو عیدیں ہیں، عید الفطر، عید الاضحیٰ، اس میں روزہ رکھنا حرام قرار دے دیا، حرام۔ شیطان روزہ رکھتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس دن روزہ رکھیں گے تو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے اس کو، پھر وہ عید نہیں رہے گی، وہ خوشی منانا کا عنصر ختم ہو جائے گا، اس میں منا نہیں سکتے پھر آپ اس کو۔ تو اس لیے عید کے دن، کیونکہ اللہ نے آپ کو ایک خوشی منانے کا تہوار دیا، آپ روزہ رکھیں گے، اس کا مطلب ہے آپ اللہ کے تہوار پر راضی نہیں ہیں۔ بقرعید میں تو عید کا دن تو ایک ہے، لیکن روزہ 13 ذی الحجہ تک حرام کر دیا، 10، 11، 12، 13۔ کیوں حرام کر دیا؟ اس لیے کہ سیلیبریٹ کرنے کے لیے آپ کو چوتھے دن بھی کھانا پڑتا ہے، بعض دفعہ گوشت کاٹا ہے آپ نے تو ایام اضحیہ تو 3 دن ہے قربانی کے، لیکن وہ 3 دنوں میں اتنا گوشت ہوتا ہے کہ چوتھا دن بھی وہ جتنا بھی صدقہ کر لو کچھ نہ کچھ چوتھے دن بھی چلتا ہے۔ تو حالانکہ چوتھا دن عید کا نہیں ہے، مگر اس دن بھی روزہ حرام، کہ بھئی سیلیبریٹ کرتے کرتے اس کی کچھ آثار بھی تو باقی رہیں گے نا، تو ان آثار کی بھی رعایت کی ہے۔ تو یہ بار بار بتایا جا رہا ہے کہ خوشی کا دن کھانے کا ہوتا ہے۔ اسلام میں جہاں بھی خوشی کی بات ہے کھانے کی بات ہے، جہاں بھی خوشی کی چیز کھانے کی بات آئے گی لازمی۔ تو اب یہ دیکھو میرے بھائی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کے بتا دیا کہ آپ اس دن کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے، اس کو منانا نہیں ہے بلکہ منانے کا اپوزٹ ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا نارمل حالت میں ہو انسان، تو وہ تو ہم نہ منانا کہیں گے نہ منانا کہیں گے۔ کیا خیال ہے بھئی؟ آپ ہفتے کے دن کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آج کوئی دن منا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نہیں، تو کیا غم منا رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں نہیں، غم بھی نہیں منا رہا کیونکہ کھا بھی رہا ہوں میں۔ غم میں انسان کھانا چھوڑتا ہے، خوشی میں ڈبل کھاتا ہے۔ تو نہ تو سیلیبریٹ کیا
اور نہ آپ نے سیلیبریٹ کا اپوزٹ کیا، یعنی جس دن نارمل روٹین ہے، اور جس دن روزہ رکھ لیا اس کا مطلب آپ سیلیبریٹ نہیں کر رہے. میں یہ نہیں کہہ رہا غم منا رہے ہیں آپ، لیکن یہ سیلیبریٹ کی اپوزٹ ہو گئی، یہ منانے کا کیا ہو گیا، الٹ ہو گئی، یہ ضد ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کے یہ بتا دیا کہ نہ صرف یہ کہ یہ سیلیبریٹ نہیں کرنا بلکہ یہ سیلیبریٹ کا الٹ ہے. یہ تو شاید یہ بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کو تو معلوم تھا نا کہ بعد میں ایسے لوگ آئیں گے جو اس کو سیلیبریٹ کریں گے، اس کو منائیں گے، ناچیں گے، گائیں گے، اور وہ اس قادری کے مشہور گانے چلیں گے. نعت کو میں گانا نہیں کہہ رہا، مگر ان کا جو اسٹائل ہے نا محترم کا، وہ گانوں جیسے ہی اسٹائل ہے. تو اس اسٹائل کو کہہ رہا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس کا اسلام میں یوم ولادت منانے کا کوئی تصور نہیں ہے، منانے کا کوئی تصور نہیں. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اسلام میں اور غیر مسلموں میں فرق یہ ہے کہ اسلام کی عیدیں صبح ہوتی ہیں اور غیر مسلموں کی رات کو ہوتی ہیں. اسلام نے صبح اس لیے رکھی کہ رات کے وقت جب عید منائی جاتی ہے، رات انسان کو گناہوں کی طرف دھکیلتی ہے، کیونکہ چراغاں رات کو ہو سکتا ہے، دن میں چراغاں ممکن نہیں ہے. آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ دن میں آتش بازی ممکن نہیں ہے، کیونکہ سورج کی روشنی ہر قسم کی، ہری بتیوں کیا لال بتیوں جو بھی بتیاں ہوں، وہ سورج کی روشنی میں کوئی بتی نہیں رہتی. اور رات کے وقت بتیاں جلتی ہوئی نظر آتی ہیں. اسلام نے عید الفطر بھی صبح کو دی اور عید الاضحیٰ بھی صبح کو. یہاں تک کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ عید الاضحیٰ کے دن مغرب کے بعد جانور کاٹنا مکروہ ہے، کیونکہ سیلیبریٹ کرنا ہے تو دن کی روشنی میں، شاعر اسلام کا اظہار کرنا ہے تو دن کی روشنی میں. تو کیا اصول پتا چلا؟ اسلام ہمیں کب عید منانے کا حکم دیتا ہے؟ صبح صبح. جتنی عیدیں ہیں صبح کے ٹائم پہ ہیں. جمعے کا دن دیکھ لو، جمعہ بھی عید ہے نا. اچھا، روزے سے یاد آیا کہ جمعہ کے دن بھی رسول، کیونکہ عید کا تصور ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی حدیث میں فرمایا لا تختصوا یوم الجمعۃ بصوم، جمعے کا دن روزے کے ساتھ خاص مت کرو. کیونکہ بعض یہ ہو سکتا تھا کہ جمعے کے دن بڑا دن ہے تو بعض لوگ یہ سوچ کے روزہ رکھیں گے کہ آج جمعہ ہے تو زیادہ ثواب ملے گا. آپ نے فرمایا نہیں، منع کر دیا. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ خاص جمعے کے دن کو بنیاد بنا کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ چھوٹی عید ہے اس لیے روزہ حرام نہیں بلکہ مکروہ ہے. کیونکہ بڑی عید میں تو حرام ہے اور جمعے کے دن کیا ہے؟ مکروہ ہے. ہاں اگر کسی کا پہلے سے روزہ رکھتا آ رہا ہے، جیسے ایام 20 کے روزے رکھتا ہے کوئی، اس میں جمعہ آ گیا تو ایک الگ بات ہے، وہ ایام 20 کے روزے کہلائیں گے، جمعے کا روزہ نہیں کہلائے گا. یا کسی کی چھٹی جمعے کو ہوتی ہے، اس کو روزہ جمعے کے دن آسان لگتا ہے اس لیے رکھ رہا ہے، وہ جمعے کی وجہ سے نہیں رکھ رہا بلکہ وہ اس لیے کہ میری چھٹی ہے اس لیے رکھ رہا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اسپیشل جمعے کو بنیاد بنا کے روزہ رکھنا جائز نہیں ہے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جمعے کا دن چونکہ عید ہے نا، عید اس لیے اس میں بھی روزہ رکھنا منع کر دیا. تو اس سے پتہ چلا کہ جو عید ہے اس میں روزہ نہیں ہو سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھ کے بتا دیا کہ یہ عید نہیں ہو سکتا، یوم ولادت عید نہیں ہو سکتا. جمعے کے دن خطبہ ہوتا ہے، 2 رکعتیں ہوتی ہیں. عید الفطر میں بھی خطبہ ہوتا ہے، 2 رکعتیں ہوتی ہیں. عید الاضحیٰ میں بھی خطبہ ہوتا ہے، 2 رکعتیں ہوتی ہیں. عید کی نماز کے لیے بھی اجتماع ضروری ہے. 1-2 آدمی نہیں پڑھ سکتے عید کی نماز، جبکہ عام جماعت میں 1-2 آدمی بھی پڑھ لیتے ہیں. جمعے کے لیے بھی اجتماع ضروری ہے. ساری وہی شرطیں ہیں جمعے کی جو عید اور بقرعید کی شرطیں ہیں. اور دن کا، اس میں بھی دن کا وقت رکھا گیا. دوپہر کو نماز ہوتی ہے، جمعے کی نماز عشاء میں نہیں ہوتی. تو سیلیبریٹ کرنے کے لیے یہ بھی کب رکھا گیا ہے؟ دن کی روشنی میں. اس میں بھی بتیاں اور چراغ اور آتش بازی ممکن نہیں ہے، کیونکہ آتش بازی کی جو لائٹیں ہیں وہ دن کی روشنی میں نمایاں نہیں ہوتی. تو اب دیکھو عیسائی کب مناتے ہیں؟ رات کو. کل رات 12 بجے کے بعد عیسائیوں نے منانا شروع کر دی. اس میں جو انہوں نے کرنا تھا، جو بھی حساب کتاب ہوتا ہے ان کا، وہی جانتے ہیں، ہم نہیں جانتے اس کو. تو لیکن وہ سارے 12 بجے تیار شیار ہو کے دھو دھا کے نہا دھو کے نکل آتے ہیں سڑکوں پہ. اتنا ہم نے دیکھا ہے. ہمارے علاقے میں کوئی عیسائی تھے
تو ایک دن میں نے دیکھا کہ وہ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، جب نہا دھو کے پتہ چلا 12 بجے کے بعد نکل رہے ہیں سارے. تو یہ خود، کیونکہ رات کا وقت گناہوں کی طرف آتش بازی کی طرف لے کے جاتا ہے انسان کو، گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اس لیے اسلام نے عیدیں رکھی ہیں دن کے وقت. صبح صبح اٹھو، نہا دھو کے نماز پڑھو، چلو، اور گھر جا کے کھاؤ پیو، بس یہ عید ہو گئی. جبکہ جو ہمارے ہاں 12 ربیع الاول منائی جاتی ہے، اس میں اصل جو جشن منایا جاتا ہے وہ کس وقت؟ رات، کیونکہ دن کو منانے کا مزہ ہی نہیں ہے. دن میں وہ نہ ہری بتیاں نظر آئیں گی نہ لال بتیاں. منوڑا کو کسی نے بتایا کہ اتنا زبردست سجایا گیا سمندر کو لانچ پہ، خوبصورت لائٹیں اور یہ وہ، تو یہ دن میں تو ہو ہی نہیں سکتی بھائی. تو یہ خود اس کی علامت ہے کہ یہ ایک بدعت چیز ہے جو شریعت کے مزاج کے خلاف، کہیں سے بھی شریعت کے لحاظ سے یہ میچ نہیں کرتی ہے. یہ تو جب ہے جب 12 تاریخ کو یوم ولادت مان لیا جائے، فرض کر لیا جائے تو ہے، پھر یہ منانا جائز نہیں ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ 12 تاریخ یوم ولادت ہے ہی نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ نے دیکھا کہ صلح حدیبیہ میں جو درخت تھا نا، جس کے نیچے بیعت کی تھی صحابہ کرام نے، 1400 صحابہ نے موت پر بیعت کی تھی. تو وہ درخت بڑا مبارک تھا، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا تذکرہ آیا، اذ یبایعونک تحت الشجرۃ. اللہ راضی ہو گیا ان صحابہ سے جو آپ سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے. اب کیا ہوا، کیونکہ وہ بعد میں جب کمزور ایمان والے لوگ آئے تو وہ حضرت عمر نے پہلے ہی درخت کٹوا دیا تاکہ پوجا پاٹ نہ شروع ہو جائے. لیکن اب کچے ایمان والے جو ہوتے ہیں نا، جن کو عشق کا جنون تو ہوتا ہے مگر عشق کے آداب نہیں پتہ ہوتے.